السلام علیکم، میں ہوں عمران، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ اس وقت ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں شخصی جو میرے سامنے موجود ہے، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اس شخصی کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جہاں ہوتے ہیں اپنے ارد گرد جتنے بھی ان کے حلقہ احباب ہوتے ہیں ان کو گرویدہ کر لیتے ہیں۔ جو ان کو جانتے ہیں وہ تو آلریڈی ان کے فین ہیں، جو ان کو نہیں جانتے فرسٹ ٹائم جو ملاقات ہوتی ہے، یقین کریں جیسے میری ان سے فرسٹ ٹائم ہوئی تھی تو میں اس دن سے لے کے اب تک ان کا فین ہوں، کیونکہ ان کی باتیں ماشاءاللہ اتنی پیاری ہوتی ہیں، اتنا نالج ہے ان کے پاس۔ کویت میں ماشاءاللہ بڑے عرصے سے مقیم ہیں، یہ ایک سمندر ہیں۔ اگر ان سے کوئی بھی سوال کیا جائے، کیونکہ ان کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ میڈیکل سے ان کا تعلق ہے، لیکن اس سے ہٹ کے کوئی بھی کوشچن کیا جائے ان کے پاس اس کا آنسر ریڈی رہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ڈاکٹر صاحب آج ہماری جو بیٹھک ہوئی ہے، ہم ایک نیا انیشیٹو لینے جا رہے ہیں، تھوڑا سا اس کے اغراض و مقاصد بتا دیجیے مختصر، کہ جو نیا ہم یوٹیوب چینل سٹارٹ کر رہے ہیں وہ ایکچولی ہے کیا، اس کے مقاصد کیا ہیں، کیوں کرنا چاہتے ہیں ہم؟ جی عمران بھائی، اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو آپ کا انتہائی ممنون ہوں، مشکور ہوں، اور دلی طور پر پیار و محبت کا اظہار کر رہا ہوں۔ اور آپ بلیو کرے کہ آپ کی غیر موجودگی میں اکثر کہتا ہوں کہ کچھ لوگ اپنے کام کے ساتھ، اپنے پیشے اور شوق کے ساتھ اتنی ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی تعارف اپنی کام کی وجہ سے ہوتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، سامنے نہیں آتے، بہائنڈ دا اسکرین کام کرتے ہیں، مگر اتنی پرفیکشن میں کرتے ہیں، اتنی ڈیڈیکیشن میں کرتے ہیں کہ دا پیپل آر بیکمنگ لور ٹو دیئر پروفیشنلزم اس کو۔ تو آپ کا ون آف یو ہماری کمیونٹی میں ماشاء اللہ سوشل پلیٹ فارم پر، سوشل میڈیا میں کئی لوگ ہیں بہت اچھے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور اس میں ہمت دے دے۔ پرنٹ میڈیا میں بھی کافی لوگ ہیں کام کر رہے ہیں، الیکٹرانک میڈیا میں کام کر رہے ہیں۔ ہماری نیک دعائیں تمنائیں سب کے لیے ایک جیسے ہیں۔ آپ نے ہمارے بارے میں جو انداز کا اظہار کیا ہے اس کے میں تو اپنے آپ کو موضوع نہیں سمجھتا۔ ایکچولی بہت زیادہ لسٹ لمبی ہے، لیکن ٹائم جو ہے نا ہمارے پاس اتنا کم ہے، اگر میں مزید بولوں گا تو میرے خیال میں مجھے 1-2 گھنٹے کم ہے۔ ان کی پرسنالٹی اس سے بھی اوپر ہے۔ تو میں اس کے لیے یہ آپ کا حسن نظر ہے اپنے بارے میں اپنے آپ کو انتہائی وہ سمجھتا ہوں، ناموضوع سمجھتا ہوں۔ بہرحال آپ کے چینل کو میں مبارکباد دیتا ہوں، آپ ایک اچھی ایکٹیویٹیز کر رہے، اور ایک چیز ہے آپ کرتے دھیمے انداز سے، آہستہ انداز سے، پروفیشنل انداز سے، مگر جو کرتے ہیں انتہائی اچھے کر رہے ہیں۔ آپ کی میں دیکھتا ہوں نا، آپ کی جو کلیکشن ہوتا ہے، انفارمیشن ہوتا ہے، آڈیٹنگ ہوتا ہے، اور جو اس آدمی اور جس موضوع پر آپ بات کر رہے ہیں وہ اتنا کنسلیڈیٹ ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ میں اس کو بار بار سنوں، بار بار دیکھوں۔ اور آج میں نے آپ کی ایک پرانی وہ تھی ویڈیو جو ہمارا فری وہ میڈیکل کیمپ ہوا تھا، تو میں دیکھ کر مجھے آئی فیل پراؤڈ، اور مجھے خوشی ہوئی کہ یار یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ ٹی وی میں تو ہم نے اس طرح ڈاکومنٹری نہیں بتائی جو عمران بھائی نے دکھایا تھا، تو اس کو ہم نے پراپر پذیرائی نہیں دی، مگر وہ وقت یقیناً بہت پذیرائی کے مستحق تھے کہ جب آپ نے جس انداز سے لوگوں کے انڈیویجول انٹرویو لے کر جو فیڈ اور جو آپ کے جو اوور حال کی ایکٹیویٹیز کے کوریج کیا تھا تو انتہائی اچھا تھا، اور میں اس پر اللہ کا شکر گزار بھی ہوں۔ پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے آپ کا شکر انتہائی ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ اپنا کنٹریبیوٹ کرے، اور یہی کنٹریبیوشن ہماری فخر اور جان اور وہ ہے۔ ابھی آپ کا جو کویشچن آیا تھا کہ یہ فورم کیا ہے، دیکھیے یہ ہمارے جو سینئر ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کی بھی یہ ایک سوچ اور آئیڈیا تھی، اور ہم بھی ہماری بھی یہ سوچ اور آئیڈیا تھی کہ دیکھیے ہمارے جو سینئرز ہیں یہاں پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، کچھ میں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جو ابھی باحیات ہے یا جو گزر چکے ہم سے جدا ہو چکے، ان کی بہت بڑھ کر کنٹریبیوشن ہے، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو کنٹریبیوشن ہے وہ کوئی انفرادی طور پر رہا۔ کچھ انہوں نے اجتماعی شکل میں ماشاءاللہ ہاسپٹل بھی بنائے، سکولز بھی بنائے پاکستان میں، اور بڑے بڑے جو حادثات میں جو بڑے بڑے کنٹریبیوشن ہے، ایک مطلب ہے کہ ایک ایسے وہ کر دیے کہ بجا طور پر وہ ساری دنیا میں ہماری ملک کی ایک شان بان اور ایک تاریخ بنی ہوئی ہے، مگر اس کے باوجود اس چیز کو وہ محسوس کر رہے کہ ایکسپیٹریٹ اور سمندر پار پاکستانی ہو، ایز اے فورم، ایز اے کمیونٹی اور ایز اے اینٹی کے طور پر مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ ان کو وہ حیثیت ملی ہوئی ہے جو ملنا چاہیے، یا ان کی اپنی قوم و ملک
اور اس کے لیے جو ان کی کنٹریبیوشن ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. Right. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوآرڈینیٹ نہیں ہو رہے، ان کے لیے فورم نہیں بن رہے. تو ہم نے اس چیز کا آغاز کیا ہے کہ اگر ہم کسی طور پر ان کو یہ ایک فورم پرووائڈ کرے، اس میں آئے انڈیویجول سطح پر بھی، ایز اے گروپ وائز بھی، اور یا ایز اے جنرلی جو بھی ہے اٹینڈنس کے لحاظ سے آئے، اور اپنے جو ذہنی، سوشل، انٹلیکچول کنٹریبیوشن اپنے ایکسپیٹریٹس کے لیے، اپنے ملک و قوم کے لیے حل کرنے کی کوشش کرے. تو یہ ایک یعنی ابتدائی چھوٹا سا آغاز ہے. اس کو ہم میچورٹی کی طرف جائیں گے، اس کو اچھے اچھے لوگوں کو اس میں لائیں گے، اس کے خیالات سے، تجربات سے اور ان کے تجاویز سے ہم استفادہ کریں گے، اور پھر جا کر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ کویت کی حد تک محدود نہ ہو، یہ مڈل ایسٹ، پورا مڈل ایسٹ کو بھی کور کرے، یورپ کو بھی کور کرے، امریکہ کو بھی، اور فار ایسٹ اور سنٹرل ایشیا کو بھی کور کرے، تاکہ اس طرح یہ جائے اور اس کو ایک مطلب ہے کہ ٹو دی پوائنٹ اور پازیٹیولی وہ جا کر ایسے مطلب ہے کہ لائبریری کا اور ارکائیوز کا حصہ بنے کہ جس کو گورنمنٹ اگر کوئی پالیسی بناتے ہیں تو ان کی گائیڈنس ان کے سامنے ہو، ان کی تجاویز، ان کی پروپوزل و خواہشات سامنے ہو، ان کے مسائل سے ہماری قوم و ملک باخبر ہو، انٹرنیشنل کمیونٹی میں ان کا جو جان بان اور وہ ہے وہ ہمارے ملک میں بھی وہ اس کی پازیٹیوٹی کی طرف ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو بہت بڑی مسائل ہے انڈیویجول سطح پر بھی، کمیونٹی سطح پر بھی، اور اوورسیز سطح پر بھی، اس مسائل کو، ان مسائل کے لیے اس کمیونٹی کے لیے پازیٹیو سٹیپ لیا جائے. اور ان میں سے جو صاحب ریسورسز لوگ ہیں، یا فائنینشیل ریسورسز ہے، یا سوشل ریسورسز، یا پولیٹیکل ریسورسز ہے، اس کو کنٹریبیوٹ کر کے اس کو پاکستان میں اس کو پریکٹیکلائز کیا جائے، خواہ وہ میڈیکل انسٹیٹیوشن کے سیٹ اپ کے بارے میں ہو، خواہ وہ ہاسپٹل کے سیٹ اپ کے بارے میں ہو، خواہ کسی اسکول کے بارے میں ہو، خواہ کوئی فلاحی ادارے کے سلسلے میں ہو. تو یہ ہماری ایک چھوٹی سی ایفرٹس ہے. باقی یہ ہم چاہتے ہیں کہ ساری کمیونٹی کو، ورلڈ اوورسیز کمیونٹی کو ہم سامنے رکھیں کہ آگے جا کر اس پلیٹ فارم پر اگر چاہتے تو بھی، اگر نہیں ہے تو دوسرے پلیٹ فارم پر، یا ایک کوآرڈینیٹڈ کام کر کے پاکستان کے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، صاحب حیثیت لوگ ہیں، یا وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہماری فیڈ بیک لے لیں، ان کے لیے ہم ایک پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کریں. ڈاکٹر صاحب، ہماری جو کمیونٹی یہاں پر ہے، اتنی زیادہ کمیونٹی نہیں ہے، زیادہ تر جو ہمارے لیبر طبقہ ہے یہاں پر، ان کے بہت سارے خدشات ہوتے ہیں، بہت سے سوالات ہوتے ہیں. کیا میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ آپ جو ایک فورم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جہاں آلریڈی سٹارٹ ہو گیا ہے، ان کو کافی مدد دے گا، ان کے جو سوالات ہیں، خدشات ہیں، جو پرابلمز ہیں، اس کو حل کرنے میں؟ دیکھیے، یہ جو آپ نے بات کی نا، ہماری تقریباً اس وقت تقریباً 1 لاکھ آبادی رہ گئی ہے. یہ کسی وقت 1,40,000 تھی، مگر فار لاسٹ 10 ایئرس ہمارے ویزے بند ہیں، 10-15 ایئرس. زیادہ ہو گیا. ہر گورنمنٹ کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر سفیر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس بین کو ختم کیا جائے، اور اس پر موجودہ سفیر ہے، خانہ ہے، جو دوسرے لوگ ہیں، وہ اچھا ایفرٹس کر رہے ہیں، دن رات لگے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے الحمدللہ کچھ نہ کچھ ونڈو ہیلتھ پروفیشنل کے لیے کھل گیا، پچھلے گورنمنٹ سفیر کی طرف سے بھی، حکومت کی طرف سے بھی، اور یہ سلسلہ ابھی چاہ رہا ہے، سلسلہ جائے. تو سب سے بڑا پرابلم تو ظاہر ہمارے ویزے کا ہے، اور ویزا ایک بہت بڑا ایشو ہے، بہت بڑا ایشو ہے. اور اس کے ساتھ فیملی ویزا ہے، وزٹ ویزا ہے، یا دوسرے جو کمرشل ویزے ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑا ایشو ہے. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے مسائل کی بات ہے، بالکل وہ چونکہ ہماری ورکنگ فورس سب سے بڑی وہی ہے، اور ان بیچاروں کے بہت بڑے پرابلم ہیں، ان کے کاروبار کی بھی پرابلم ہے، ان کے کمپنیوں کے ساتھ ان کے کانٹریکٹوں کی بھی پرابلم ہے، پھر ان کے جو انڈیویجول کفیلوں کے ساتھ اور کمپنیوں کے ساتھ ایشوز ہے، وہ بھی بڑے مسائل ہیں. اس کے بعد پھر بیچارے کا جو پیسے نکالنا ہوتا ہے، وہ بھی فائنینشیل پرابلم ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جو یہ بچے پاکستان میں یہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ان کے بچوں کی تربیت کے بارے، ان کی تعلیم کے لیے بڑے گروسمس مسائل ہوتے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ یورپ میں تو شاید لوگ پرماننٹ سیٹ ہوتے ہیں، وہاں پہ جنسیہ مل جاتا ہے، تو وہ اگر قوم ملک کے جذبہ لیتے ہوئے کچھ کر رہے ہیں تو دے آر مور دین سفیشینٹ، کیونکہ ان کا یہ اتنا بڑی بات ہے کہ وہ اسٹل وہاں پہ نیشنل ہو کے اپنے قوم ملک کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو بہت بڑی بات ہے. ان کے اس ایفرٹس کو ہم سلام کرتے ہیں.
خواہ وہ کینیڈا میں رہنے والے لوگ ہو، امریکہ میں رہنے والے لوگ ہو، یا برطانیہ میں رہنے والے، یا یورپ میں، یا فار ایسٹ اور مڈل ایسٹ، ہر جگہ میں. مگر میں سب کا کچھ کہتا ہوں کہ مڈل ایسٹ میں رہنے والے لوگ، ان کا مرنا درنا، ان کا رہنا جینا واپس آنا صرف اور صرف پاکستان ہے. وہ یہاں پر پرماننٹ جنسیاں نہیں لے سکتے، کوئی جو ریزیڈنسی رائٹ نہیں لے سکتے، یہاں پہ کوئی بزنس بھی سیٹ نہیں کر سکتے. اور اگر کسی نے بزنس سیٹ کر دیا، میں خود بھی ایک بزنس کر رہا تھا، مجھے بھی اس وجہ سے کہ جو کویتی لوگ لائے یا جو مڈلس کے لوگ لائے بہت پرابلم آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپارچونٹی، یہ ونڈو اتنی زیادہ نہیں ہے. یہ مسائل نہ صرف ان مزدوروں کے ہیں بلکہ کمیونٹی کی بھی ہے. مگر ابھی سنا ہے کہ الحمدللہ یہ زیادہ پازیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں، یہ مسئلے بھی حل ہو جائیں گے. تو اس کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ کویت میں یہ وہ انوائرمنٹ انڈیوس ہو جائے. ڈاکٹر صاحب، کیونکہ یہ جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں ماشاءاللہ بڑے ہی اچھا انیشیٹو ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے پازیٹیوٹی بھی آپ کو ملے گی، پازیٹیو کمنٹس بھی آئیں گے، آپ کو نگیٹیوٹی بھی اس میں بہت ملے گی. کیونکہ ہر بندہ جو یہاں پر، میرا بڑا ان سے جو ہے وہ انٹریکشن رہا ہے، میں خود لیبر طبقے سے میرا تعلق ہے. وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جتنے بھی نئے فورم بنتے ہیں، پلیٹ فارم ہوتے ہیں، بس وہ ایک مخصوص طبقے تک رہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا جو سراؤنڈنگ ہے وہ چند ہی احباب پر ہوتا ہے، یہ ہم تک نہیں پہنچتے. کیا اس فورم کے تھرو ان تک وہ رسائی کر سکیں گے؟ یار میں آپ کو بتا یہ چیز جو ان کی بالکل جو مطالبہ ہے، ان کی آبزرویشن بجا ہے، اور بڑے جیسے کہ سننے والے سمجھنے والی بات ہے. مگر دیکھیے ایکسپرٹس جو ہے نا، خاص کر خلیج میں رہنے والے لوگ، ان کے پاس ٹائم کی ریسورس کی انتہائی اسکارسٹی ہوتی ہے، نہیں ملتا. تو ایک مزدور کا اگر نہیں ملتا تو جو سوشلی ایڈوانس پرسن ہوتا ہے یا انگیج پرسن ہوتا ہے، اس کے لیے تو بہت مشکل ہوتا ہے. تو ہمارے لیے بھی، ہم تو چونکہ یہ کوئی پبلک وہ تو نہیں ہے پلیٹ فارم کہ اس کو سب سے زیادہ سب کو لے کر ایک ورک فورس بنا دے، وہ کرے. اللہ کرے اگر وہ ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے. مگر اس طرح ہے، ہمارا تو یہ ہے کہ ہم کسی پلیٹ فارم پر جا کر، ایک سوشل پلیٹ فارم پر بیٹھ کر، جو ٹائم مل سکتا ہے، جو ریسورسز یا وہاں پر اویلیبل ریسورس ہے، یا آپ کی وساطت سے، سوشل میڈیا کی وساطت سے، مڈل ایسٹ میں یا یورپ میں یا پاکستان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کوئی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے اپنے انفارمیشن، اپنے آئیڈیاز یا اپنی تجاویز. اس کو اگر ہم لے آئے اور اس کی اجتماعی طور پر کمیونٹی پر اس کا پازیٹیو استعمال کیا جائے، تو ہمارا مقصد صرف یہی ہے. تو اس لیے جو آپ کی بات ہے نا، تو اس میں یہ ضرور ہوگا کہ اس میں ایسے لوگوں کو بلائے جائے جو مزدور اور جو بڑے ڈاؤن ٹاؤن لوگ ہوں، ان کو سنا جائے، اور ان کی کوئی مسائل اور پروفیشن اس کو سنا جائے، اس کو یہ فورم دیا جائے. تو ہمارا مقصد یہ ہے، جو آپ کی پازیٹیوٹی نگیٹیوٹی کی بات کریں، پاکستانی کمیونٹی میں یہ ہے. دیکھیے ہم نے ایک سیٹ اپ کر دیا، بلکہ 2 سیٹ اپ ہو گئے ہمارے نا. ایک ہماری انٹروڈکٹیو سیٹ اپ ہو گیا، دوسرا ہماری ایجوکیشن ہو گیا. ابھی آپ یہ بھی انٹروڈکشن کی طرف یا اس کی طرف آپ جا رہے ہیں. تو یہ جو انٹلیکچوئل فورم ہے اوورسیز کا، پاکستانی اوورسیز انٹلیکچوئل فورم کے نام سے، اس کو ہم کریں گے. اس کا مونوگرام بھی بنائیں گے، عرض و مقاصد بھی لکھیں گے، اس کی شروط اور اس کے انشاءاللہ کریں گے. مگر وہ دوستوں کے مشورے کے حساب سے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہماری ایک خواہش ہے، ایک ویژن ہے، ایک امیجنیشن ہے. میچور ہو گیا تو ہو گیا، اگر نہیں ہوا، ہم نے آج کی سیٹنگ کر دی، کل ہم 1-2-3 سیٹ اپ اور کر دیں گے. اس کے بعد اللہ صلی اللہ اور کوئی پرابلم نہیں. ہاں اگر لوگوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا، لوگ دلچسپی لے رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی پازیٹیو کام کر رہے ہیں، اور اس میں تسلسل استمرار آ جائے، تو اس سے اور خوشی کی کیا بات ہے. صحیح بات. تو ہماری ارادہ نیک ہے، اور ہم بلیو کریں کہ ہماری کمیونٹی اتنے بہترین لوگ ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ کچھ سوچ رہا ہے. تو ہم تو بیہائنڈ دا اسکرین کرنے والے لوگ ہیں. آپ بھی اس کیمرے کے پیچھے کام کریں گے، ہم بھی اگر ایز اے ماڈریٹر کے طور پر کام کریں گے، تو وی آر ناٹ دا اونر آف دس فورم، وی ول بی جسٹ اے ماڈریٹر، فیسیلیٹیٹر، آرگنائزر. ہمارا اس سے اور کوئی نہیں ہے، نہ کوئی فائنینشیل، نہ کوئی پولیٹیکل، نہ کوئی سوشل، نہ کوئی یہ جو کیمرہ کا شیشہ ہے اس میں اپنے آپ کو لانے کے لیے، یا اس کے بعد جب آنے والے اس کی کوئی بینیفٹ گورنمنٹ سطح پہ یا ایمبیسی سطح پر یا کمیونٹی پر،
कोई भी हमारा मकसद नहीं है, क्योंकि इस मकसद की हमें न ज़रूरत है न हमें हमारा कोई मकसद होना चाहिए। हमारा मकसद ये कि हम अगर 1 घंटा दे सकते हैं अभी कौम मुल्क के लिए सोच सकते हैं, और इसको 2-4 आदमियों को इकट्ठा करके ये करना भी इंशाल्लाह अगर उसमें इखलास हो और उसमें डेडिकेशन हो तो इंशाल्लाह उसमें अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेगा, अल्लाह करे। जी डॉक्टर साहब आपने इतनी डिटेल से बता दिया है, और मेरे नहीं ख्याल कि अभी कोई शक व शुबात रहेगा। अगर स्टिल किसी को मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, और हम ज़रूर आपको उसका नेक्स्ट कमिंग जो हमारा सेटिंग होगा उसमें हम बिल्कुल ये जी ओवरसीज़ इंटेलेक्चुअल फोरम जो पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल ओवरसीज़ फोरम होगा जी, ये इंटेलेक्चुअल हमने इसलिए है कि इसमें संजीदा लोग हो, संजीदा लोग, सही, ठीक है, उसमें प्रोफेशनल लोग हो और ये हो, और ओवरसीज़ चूँकि हम सारे ओवरसीज़ है उसमें जगह पाकिस्तानी हमारी शनाख्त है, कुवैत में रहने वाली हमारी ये आन बान है। तो हम इस वजह से कोशिश कर रहे हैं कि इन 3 चीज़ों को हमने शामिल की है कि प्लीज़ आप आगे जाएँ। जो आदमी जिस फील्ड का समझता है कि मैं कोई कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, तो ये हमारा फोरम नहीं है, उसका फोरम है। ये हमारा टाइम नहीं है, आपका टाइम उनका टाइम है, राइट। हमारी जो मॉडरेशन, फैसिलिटेशन, ऑर्गेनाइजेशन उनका होगा, राइट। न कोई पॉलिटिकल है, न कोई इकोनॉमिक है, न कोई हमारा उसके वो है, सिर्फ और सिर्फ हमारी सिर्फ ये है कि हमारी मुल्क को, कौम और इंसानियत का अगर कोई हम कंट्रीब्यूट कर सकते तो ज़रूर आए। चैनल सब्सक्राइब करें, इनका जो चैनल है, और फिर इंशाल्लाह एक और हम चैनल बनाएंगे और उस पर बाकायदा ये यूट्यूब जो फोरम वो जो चैनल होगा स्पेसिफिक उस फोरम के लिए, उसमें 2-3 मॉडरेटर और एडमिनिस्ट्रेटर होगा इंशाल्लाह, यूज़फुल। और आपकी अगर कोई सजेशन है बता दे, उस प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते रहें, और अगले जो सिस्टम होता है उसमें इंशाल्लाह उन चीज़ों को हम कर देंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, दैट्स इनफ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसमें डिटेल आपने बताई है। जैसे मैंने कहा था कि डॉक्टर साहब जिस बात को भी लेके चलते हैं उसको बिल्कुल तह तक लेके जाते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें और अल्लाह करे और आपका जो ये स्टेप आपने उठाया है ये अपनी मंजिल तक पहुँचे। जज़ाकुमुल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।